سرور کون کی مالک و مولا کون تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کون تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے بھری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات محترم بڑی بابرکت محفل ہے، آپ تمامی تر لوگ اپنے غلامی کا ثبوت پیش کریں۔ میں آپ کو ایک ہی بات یہ بتا دوں کہ میں کوئی خطیب یا مقرر نہیں ہوں، البتہ مدارس مکتب میں پڑھنے والا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ الحمدللہ اس ناچیز کو رب کائنات نے جو عزت بخشی ہے، الحمدللہ آج بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں، اور حضرت کی دعا لے کر کے کچھ بولنے کی جسارت کروں گا، اور اگر مجھ سے کچھ بولنے میں غلطی ہوئی تو میں رب کی بارگاہ میں بھی رجوع پہلے سے کرتا ہوں، اور علماء انشاءاللہ عزیز معاف کریں گے۔ آئے کچھ سننے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدنی والکرم والی صلو علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم مسلمانوں کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات محترم رب کائنات اس آیت مبارکہ میں ہمیں ڈرنے کا حکم دے رہا ہے اور سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دے رہا ہے۔ آپ اعتراض کریں گے، آپ سوال کریں گے کہ سچا کون ہے، کس کے دامن سے وابستہ ہوا جائے۔ آپ اعتراض کریں گے کہ ڈرنے کا اگر حکم دیا جا رہا ہے تو ہمیں کس طریقے سے ڈرنا چاہیے، ہمیں کس طور و طریقے سے ڈرنا چاہیے۔ تو میں آپ کو پیارے بتاؤں گا، رب کائنات نے فرمایا مجھ سے ڈرو۔ اگر آپ کہیں گے ڈرا کس طریقے سے جائے تو میں آپ کو جواب یہ دوں گا، محترم حضرات اگر ڈرنا ہی ہے، اگر آپ کو ڈرنا ہے تو اس طریقے سے ڈرو۔ چوری کرتے ہو تو یہ سوچ کے چھوڑ دو، رب کائنات کے ڈر سے چوری چھوڑ دو۔ جب چوری کرنے کے لیے جاؤ تو خیال یہ آنا چاہیے، رب کائنات مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ڈر تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ گناہ کرنے سے پہلے ہمارے دل میں خیال آنا چاہیے کہ رب کائنات مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ڈر ہمارے اندر آنا چاہیے۔ غریبوں کو ستا رہے ہو تو دل میں خیال آنا چاہیے کہ رب کائنات مجھے دیکھ رہا ہے، اس چیز سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر کسی کا مال ہڑپ رہے ہو، اگر کسی کا پیسہ چھین رہے ہو تو یہ سوچ کر کے ڈرا کرو کہ یہ مال ہم جو چھینتے ہیں یہ حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے، رب کی بارگاہ میں ہمیں منہ دکھانا ہے۔ پھر آپ کہیں گے مولوی یہ تیری بات تو سمجھ میں آ گئی، ڈرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے ابھی بتاؤ سچوں کے ساتھ کیسے رہا جائے، سچوں کے ساتھ کیسے ہوا جائے۔ تو میں تمہیں بتاؤں گا، مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں بتایا شریعت کے مطابق چلو، شریعت پر عمل کرو۔ شریعت جسے سچا کہتی ہے اسے اپنا دوست بنا لو۔ ابو بکر سچے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ عمر فاروق سچے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ عثمان غنی سچے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ مولا علی سچے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ میرا حسین سچا ہے، اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ میرا غوث سچا ہے، اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ میں یہ کہتا ہوں میرے مصطفیٰ نے شریعت دی، اس شریعت کے محافظ، اس شریعت کی حفاظت ابو بکر صدیق نے کیا، عمر فاروق نے کیا، عثمان غنی نے کیا، مولا علی نے کیا۔ پھر میرا حسین 72 کو لے جا کر کے مصطفیٰ کی شریعت کے لیے 72 جانثاروں کو قربان کر دیتا ہے۔ پھر یہ دیکھو نا، میدان کربلا کے بعد میدان کربلا میں میرا حسین جس کے لیے گیا ہے، میرا حسین کس کے لیے گیا ہے؟ دین مصطفیٰ کے لیے حسین گیا ہے۔ اس کا پیغام کیا ہے؟ اس کا پیغام کیا ہے؟ اس نے امت کو دیا کیا ہے؟ اس نے پڑھایا کیا ہے؟ سکھایا کیا ہے؟ سبق کیا دیا ہے؟ وہی سبق کو لے کر کے پتا چلا سچے یہ ہو گئے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ لیکن حضرات محترم جب آپ اس آیت مبارکہ کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا نہ ہم نے سچوں کا دامن پکڑا ہے، نہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ ہم اگر کسی چیز سے ڈرتے ہیں، چوہا بلی سے ہم ڈرے، چھپکلی سے ہم ڈرے، کتوں سے ہم ڈرے، پولیس سے ہم ڈرے، حکومت سے ہم ڈرے، سیاست سے ہم ڈرے،
بادشاہ سے ہم ڈرے, دنیا کی چھوٹی چھوٹی شے سے ہم ڈرتے ہیں. پیارے ڈرنے کی وجہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن پیارے ہم مسلمان ہیں, ہم شریعت کو فالو کرنے والے ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم طبیعت نہیں دیکھتے ہیں بلکہ طریقت دیکھتے ہیں. مصطفیٰ نے جو بتایا ہے ہم اسے دیکھتے ہیں, مصطفیٰ کی جو سیرت ہے, مصطفیٰ کی جو صورت ہے ہم اسے پڑھتے ہیں. او پیارے اگر ڈرنا یہ ہے تو مالک حقیقی سے ڈر, فائدہ یہ ہوگا تجھے دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, تیرے قدموں میں یہ دنیا آ کر کے گر جائے گی. پھر میں تمہیں کہوں گا اگر دیکھنا ہی ہے تو آپ کو بتاتا چلتا ہوں, سرزمین ہندوستان ہی میں رہ کر کے میں آج میرے محلہ لے چلتا ہوں, سرکار غریب نواز سے ملاتا ہوں, ملانے کے بعد وہاں لے چلتا ہوں. او میرے خواجہ, او ہمارے مہاراجہ, ذرا بتائیے نا جب ہندوستان آ پائے تھے, جب سرزمین بھارت آ پائے تھے, مجھے بتائیے نا راجہ کیا کیا سازش کر رہا تھا. راجہ سپاہیوں کے ذریعے آپ کو بھگانا چاہ رہا تھا, آپ کو مارنے کی کوشش کی جا رہی تھی, پانی آپ پر بند کیا گیا, سپہ سالاری آپ کے سامنے کھڑی گئی, تیر کمان آپ کے سامنے ہے. او میرے خواجہ, او ہمارے راجہ, ہندوستان کے تاجدار, ہندوستان کے بادشاہ, ذرا بتائیے نا حکومت سے ڈر نہیں لگتا ہے, بادشاہ سے ڈر نہیں لگتا ہے, سپاہیوں سے ڈر نہیں لگتا ہے, سپہ سالاری سے ڈر نہیں لگتی ہے, تیر کمان سے ڈر نہیں لگتا ہے, فوجوں سے ڈر نہیں لگتا ہے. قسم خدا کی اگر آپ سوال کریں گے تو آج میرے محلہ سے آج بھی آپ کو جواب مل جائے گا. او سرزمین پنڈرا کے بسنے والے مسلمانوں سن لو, ڈرتے یہ بھی ہے, ڈرتا میں بھی ہوں, فرق یہ ہے یہ دنیا دار سے ڈرتے ہیں, میں پروردگار سے ڈرتے. بہت اچھا. لا الہ الا اللہ. ڈرتے یہ بھی ہے, ڈرتا میں بھی ہوں, فرق یہ ہے یہ دنیا دار سے ڈرتے ہیں, میں پروردگار سے ڈرتا ہوں. ذات محترم میرا وقت تمام ہو چکا ہے, جتنا مجھے وقت ملا تھا اتنی گفتگو کے لیے پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ العزیز بیان کروں گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لاکھ ظلم یہ نعمت بدل نہیں سکتا.